بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 ذمہ داری اور کاشتکاری ہی کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزارع تھا، مگر ہم اسے گھر ہی کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے۔ وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھی بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص تو اپنے بڑے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے اور یہاں ہی پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص صاحب جب 4تھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آئے تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکے تھے۔ پھر یہ دیکھنے سمجھنے کی عمر میں بھی پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ اس میں وہ والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھیں۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہ تھی، ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا یا تنہائی میسر آتی، میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی جاتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ نہ آتی۔ ایک دن مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آؤں گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہے۔ تو وقاص، تم یہاں ہی بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائیا نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ رہاسا ہو گیا۔ نہیں وقاص، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر تو نہیں رہ سکتی۔ میں بھی رہاسی ہو گئی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور دور خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کوثر؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں وقاص، اگر کہو تو ابھی لگا دوں۔ وہ بولا، نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہے اور میرا انتظار بھی کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، میں آج ہی گھر والوں سے بات کروں گی۔ میں نے فوراً وقاص کو امید دلائی۔
نہیں ابھی نہیں، جب تمہیں میں کہوں گا تب بات کرنا، فی الحال تم یہ کرو کہ رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو، دن کو کوئی کام کی بات نہیں ہو سکتی، کیا خیال ہے؟ آؤ گی نا؟ میں نے کہا رات تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، انہیں پتہ لگ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ کہنے لگا ارے تم چھلانگ لگانے کو تیار ہو اور رات کو آنے سے ڈرتی ہو، دعوے تو بڑے کرتی ہو کہ مجھ سے پیار ہے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے بھی جوش آ گیا، بولی آؤں گی وقاص، بتاؤ کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے میں بھی حیران تھی کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو دن کو نہیں ہو سکتی۔ کاش میری تھوڑی تربیت ہوئی ہوتی تو میں نہ جاتی۔ کہنے لگا وہ سامنے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب سب گھر والے سو جائیں تو تم کھیت میں مجھ سے ملنے آ جانا، خبردار گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے بھی حامی بھر لی، ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ میں مجبور تو بہت تھی مگر ایسا بہرحال مجھے کرنا تھا۔ میں وقاص کو اداس نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی۔ سردی کی وجہ سے خون تو رگوں میں جم رہا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا، گو یہ کام انتہائی مشکل تھا مگر نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا۔ میں نے جو وعدہ کر لیا تو پھر پورا کر کے ہی دم لیا۔ وقاص پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ میں ہولتی لڑکھڑاتی گھر پہنچ گئی۔ رات میں اسی خاموشی سے واپس گھر پہنچی جیسے نکلی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا۔ میں تو آج نئی دنیا کی سیر کرنے کو گئی تھی۔ اتنے کڑیل اور جوان 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن رات کی تاریکی میں ان کی عزت و غیرت کے پرخچے اڑا کر آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ وہ لاڈلی اور اکلوتی تھی، بہت پیاری بھی تھی، اسی وجہ سے سب سکون سے سو رہے تھے۔ پھر وقاص جب تک گاؤں میں رہا ہم چوری چھپے ملتے رہے، لیکن بہت جلد گھر والوں کو خبر ہو گئی اور مجھ پر پابندیاں لگ گئیں۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ ہم تاریک راتوں کا سینہ چیرتے رہتے ہیں، مگر یہ پابندیاں صرف ڈانٹ ٹپٹ تک ہی محدود رہیں۔ تھوڑی سی جدائی سہی تو میں نے وقاص سے کہہ دیا وقاص اب تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس دن صبح اسے جانا تھا رات کو میں نے کہا یا تو ہمارے والدین سے شادی کی بات کرو یا تو پھر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اس طرح میں تمہیں جانے بھی نہ دوں گی۔ دوسرے الفاظ میں گویا میں نے دھمکی دی تھی۔ اس نے بڑی تعویلیں پیش کی، مجبوریاں بتائیں، لیکن میں تو کچھ سننے کو ہی تیار نہ تھی۔ میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ صبح افتخار بھائی سے بات کریں گے۔ جب انہوں نے ہم دونوں سے بات کی تو وہ اچھل پڑے، ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وقاص کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ مجھے بھی برا بھلا کہا، لیکن پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا۔ پھر تو میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کرتے میں ان کے پاؤں پڑ گئی اور گڑ گڑا کر معافی مانگ لی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی صدیاں وہ دھرتی کانپتی رہتی۔ ان کے خیال میں تو صرف یہ تھا کہ شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ راہ فرار کا جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لے لیا۔ پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے قریبی شہر پہنچ گئے اور وہاں سے راتوں رات کراچی پہنچے۔ وقاص شاید میرا ساتھ نہ دیتا مگر دوسری صورت میں اس کا جو انجام ہوتا وہ بھی جان چکا تھا، سو وہ بھی مجبور تھا۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا تھا لیکن ہم اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب کیا درا وقاص کا تھا اور مجرم میں بھی تھی۔ میں نہ چاہتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا۔ صبح 7 بجے ہم لوگ ٹرین سے روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی چل پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا، یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی تھی، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور پھر یہ کوئی معمولی حماقت نہیں تھی، میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں ذرا سی دکھی ہوتی تھی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے ماں باپ کی محبت بھی نہ یاد آئی۔ محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدود بھول گئی تھی، اور بھولی بھی کس کے لیے تھی؟
جس کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو روٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اسے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کا کہا تو بولا، دیکھو کوثر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا، ہمیں مکان کے علاوہ ایک آدھ انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وقاص تقریباً رو دیا۔ مجھے بھی اس کے اس انداز پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے اس نے دوست کا گھر نہ چھوڑا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی ہی غلطی پر خود پچھتاتی رہتی تھی۔ وقاص کا دوست جس نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ کافی حواس باختہ لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مجازی خدا میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کا رکھوالا ہے، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا، بالآخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی پڑی۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ جواب میں اس نے انتہائی بے حیائی سے کہا، مجھے تو تمہاری بھوک لگی ہے، میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی، اور آپ کے دوست کی عزت ہوں۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے۔ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ اشتیاق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون بھائی؟ نہ تم میری بہن ہو اور نہ میں تمہارا بھائی ہوں، خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان ہوا۔ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی کوئی عزت نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آواز دینے لگی، دیکھو وقاص، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دوست کو ذرا پرواہ نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، بیوی تو تم میری ہو، مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ میں نے ایک لکڑی کا ڈنڈا لیا اور اس کے دوست کا سر لہو لہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو خوب برا بلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہی میرا محافظ تھا جو اب میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر ہزاروں آندھیاں اور طوفان برپا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اب میں کہاں جاؤں گی۔ آخر میں نے طے کیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں، کچھ قیمت لگوانی پڑتی ہے۔ اگلی صبح وقاص ہسپتال سے آیا اور چھوٹتے ہی کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقاص کی ڈھٹائی پر میں حیران رہ گئی۔ وقاص تو اتنا بے غیرت ہوگا؟ اس کے آگے میں کچھ سن نہ سکی۔ وقاص نے جو کہا مجھے تو اس سے سن کر ہی نفرت ہونے لگی۔ ہاں، اس کے لیے لایا ہوں، وہ دھاڑا تھا۔ میں ذہنی توازن کھو چکی تھی، چارپائی پر دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا، بے شک ہسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جہاں اپنے شوہر کے گھر میں عزت ہی محفوظ نہ ہو تو ایسے گھر میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ اسی گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اسی رات میں نے سوچا میں اس گھر سے نکل جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے سے قدم باہر رکھتی، دروازہ کھلا تو 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی، لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ایک قیمتی بیڈ روم میں تھی۔ میرے سامنے والی کرسی پر کوئی بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لڑکی، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنگلہ بہت بڑا ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو۔ میں نے تمہیں 60,000 روپے میں خرید لیا ہے۔ میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی۔
मगर कोई ऐसी वैसी हरकत न करना कि खुद ही पछताना पड़े। अब मैं तो चोटें खाने की इतनी आदी हो चुकी थी कि मुझ पर इस इंकशाफ पर कोई बिजली न गिरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम घर नहीं तो एक तहफ़्फ़ुज़ ही मिल गया। मैं काफी देर बैठी रोती रही, फिर एक छनाके से उठ बैठी। चलो जिंदगी को अपने अरमान पूरे कर लेने दो, मैं हालात से समझौता करूंगी। जो कोई भी है मेरी इज्जत की धज्जियां बखेरेगा मगर घर तहफ़्फ़ुज़ तो देगा, जरूरतें पूरी करेगा। ऐसे भी नहीं तो मेरे पास क्या रह गया था, बस एक सदमा मुझे संभलने नहीं दे रहा था। एक शख्स भाग गया और दूसरे ने मुझे खरीद लिया। हाँ, मगर इस घर में मैं मालकिन की तरह रहती थी। मेरा हर चीज पर कंट्रोल था। हर वक्त नौकर मेरे हुक्म को मुंतजिर रहते थे। जिंदगी यूं ही मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। दुख बांटने वाला कोई नहीं था, बाकी सब कुछ था। शाम को ड्राइवर मुझे सैर तफरी के लिए ले जाता। जिंदगी अजीब सी मोड़ पर आ गई थी मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। आम हालात में मेरी जिंदगी काबिले रश्क थी। जिंदगी मखसूस दायरे में घूमती रही, मेरे अंदर अलाव पकता रहा। मैंने भी नोट देकर अपने ड्राइवर को काबू कर लिया। उससे मैंने इश्तियाक की खबरगिरी करवाई और जल्दी ही ये पता चल गया कि इश्तियाक भी सेठ साहब का कारिंदा है। मगर ऐसा है तो सेठ साहब ने 60,000 रुपए उसे किसके लिए दिए? वो ऐसे भी उससे छीन सकते थे मुझे। ये बात तो मेरी समझ में न आ रही थी। अब मैंने ड्राइवरी भी सीख ली और खुद गाड़ी चलाने लगी। मैंने कहीं जाना होता तो ड्राइवर को जहमत न देती। मैं दिन रात इश्तियाक की तलाश में थी, मगर वो भी कोई आम कारिंदा नहीं था, वरना इस मामूली से मकान में न रहता। जबकि दूसरे मुलाजिम अच्छे खासे मालदार लोग थे, दौलत की रेल बेल थी। इस जिंदगी को धुतकारना इतना आसान न था, मगर मैं अपनी बर्बादी कैसे भूल जाती। मुझे अपने पूरे घर का हिसाब लेना था। फिर जब सेठ साहब एक बहरून मुल्क के टूर पर गए तो मुझे मौका मिल गया। वकास का एड्रेस तो वैसे ही मेरे पास था। इफ्तिखार भाई जब खत लिखते तो मैं पढ़ती रहती थी। उनके घर का पता मुझे याद हो गया। जितना अपने घर का याद न था, वकास के घर का उससे ज्यादा याद था। मैं जब वकास के घर पहुंची तो यहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। वकास की शादी के शादियाने बज रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। एक औरत से मालूम हुआ कि आज वकास का निकाह है। मुझे डर था कहीं वकास मुझे देख न ले, गो कि मैंने अपना हुलिया काफी बदल रखा था। मैं एक घर के अंदर घुस गई थी। गैस वगैरह जलने तक मैं एक महफूज जगह छुप चुकी थी। मुझे काफी देर छुपना पड़ा। हुस्ने इत्तेफाक कि जहाँ मैं छुपी थी करीब ही दुल्हन का कमरा था। फिर वो वक्त आया, वकास साहब सामने से आते दिखाई दिए और साथ वाले कमरों में दाखिल हो गए। मुझे आज कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने आवाज सुनना चाही तो ये आवाज वकास की थी। मैं उसे कैसे भूल सकती थी? वो किसी से बात कर रहा था। नादिया, आप कल तक मेरी भाभी थी, किस्मत के आज तो मेरी बीवी हो। जहाँ मैंने ये जहर निगला है तो तुम्हें बीवी भी बना लूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मैं तुम्हें साफ बता दूं, मगर तुम इसे राज ही रखना। नादिया, तुम्हारा सुहाग लूटने वाला मैं ही हूँ। जहाँ इफ्तिखार भाई नौकरी करते थे वहाँ से एक लड़की मैंने अगवा की थी। वो लड़की ही मेरी कुल कायनात है। उसे मैं एक लुटेरे के पास छोड़कर आ गया। बहरहाल वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। उस लड़की को जहाँ मैं छोड़ आया हूँ वो बहुत ही मक्कार, फरेबी और दगाबाज निकला। मुझे बड़ा भरोसा फख्र था, मगर उसने कमीनगी की हदें फलांग दी। अब मुझे ब्लैकमेल करता है, रोज पुलिस को बताने की धमकी देता है। उसने इसके एवज मेरी बीवी की इज्जत को लूटना चाहा, जिस पर मैं बहुत मजबूर हो गया था। मेरे पास सिवाय उसकी बात मानने के कोई चारा न था। मैं कौसर को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। चलो जैसी भी सुबह में मिलेगी मुझे मंजूर है। मैं उसे सुबह लेने जा रहा हूँ कि कौसर के भाइयों ने इफ्तिखार को मार दिया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने मेरा पता नहीं दिया। मैंने मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। कौसर के 2 भाई कत्ल के जुर्म में जेल में हैं। उसके वालिदैन मर चुके हैं। अब कौसर का मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। वकास की जुबानी ये सुनकर मुझ में कुछ भी सुनने की हिम्मत न रही। मैंने एक चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं तो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी, लेकिन अब तुम्हें महज अपने भाई की वजह से और उनकी बीवी के लिए जिंदा छोड़ रही हूँ। नहीं कौसर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वकास के लहजे में इल्तिजा थी। ये ठीक कहा है कि तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने, मगर तुमने जो कुछ किया वो मुझे गवारा नहीं।
اگر تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو تو میں ایسی محبت پر لعنت بھیجتی ہوں جس میں غیرت اور عزت نہ ہو۔ میں نے وقاص کو کہا اور پھر اپنی دہلیز پر لوٹ گئی جہاں میرے بھائی میرے منتظر تو نہ تھے، مگر میں انہیں منانے جا رہی ہوں کیونکہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔